السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ اور پیارے عزیز نوجوان ساتھیوں، آئیے قبل اس کے بیان کا آغاز ہو، ہم اپنے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ درود پیش کرتے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ اللہ رب العزت ہم کو پیش آنے والی تمام چیزوں کے اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو صحت مند رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تمام مادی چیزیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سہولت کے ساتھ میسر فرما دیا ہے۔ تو جہاں انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غذا، ہوا، پانی، ہر قسم کی چیزوں کو اللہ نے اس زمین پر مہیا فرما دیا ہے، وہیں پر انسان کی روحانی ضرورت ہدایت ہے۔ تو ہدایت کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ اپنے نبیوں کو بھی دنیا میں بھیجا، اپنی کتابوں کو بھی نازل فرمایا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے اپنے اولیاء کو بھی پیدا فرماتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جیسے ہمارے لیے مادی چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی روحانی چیز میں ہدایت کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ تو مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ جب نبیوں کا دور مکمل ہوا تو یہ صحابہ کو اللہ نے ذمہ داری عطا فرمایا، صحابہ کا بھی دور مکمل ہوا تو تابعین کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، تابعین کا بھی دور مکمل ہوا تو پھر تبع تابعین کو یہ ذمہ داری آئی ہے، پھر تبع تابعین کے بعد اولیاء امت اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے سلسلے میں اولیاء بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ تاریخ ہے جہاں کہیں بھی
بڑی تعداد میں لوگ ایمان قبول کیے ہیں، تو ان لوگوں کے پیچھے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ولی کی دعوت کا کام نظر آتا ہے، اس ولی کا بلانا نظر آتا ہے۔ بغداد میں جب مسلمانوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بیہ ہو رہی تھی، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر سے کام لیا ہے، اور بغداد کی سرزمین پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جب ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے لیے تبلیغ دین کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی یعنی دین کے کام کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو منتخب فرما لیا۔ شمالی ہند میں جب دین کے کام کی ضرورت پڑی تو اللہ نے امام احمد رضا کو چن لیا۔ جنوبی ہند میں جب دین کے کام کی ضرورت پڑی تو اللہ نے شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کو منتخب فرما لیا۔ تو ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرما دیتا ہے جن کی وجہ سے اس دین کا کام آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لوگ دین کے قریب آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج کے جمعہ میں یعنی اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے، اور پھر اولیاء کرام کے مزارات پر اولیاء کے نام پر جو خلاف شریعت امور ہو رہے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے ابھی کل کا موقع ہے کہ یہاں ہمارے بالکل قریب میں سمجھ لیجئے بس 35-40 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ایک بہت ہی مشہور بارگاہ ہے، بہت مشہور بارگاہ ہے جس کو ہر کوئی جانتے ہیں، جہانگیر پیران رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو شاید ہی ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں جنہوں نے کبھی حضرت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ حضرت کا خاندان کہاں سے ہے اور کہاں سے تشریف لائے، کس کی نسل میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذکر آپ کے سامنے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عرس کے نام پر جو خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ مشہور و معروف ولی ہیں ہمارے علاقے کے حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کا نام کیا ہے اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے تاریخ اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی قدیم بزرگ ہیں حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اس دور میں ہندوستان کو تشریف لائے جس دور میں گلبرگہ شریف میں خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس دور میں حضرت جہانگیر پیران یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو تقریباً 600-650 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اور آپ کے والد کا نام ہے جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید ابو النصر وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ اور آپ کے والد محترم پیران پیر کے خاندان سے ہی ہیں، 8ویں پوترے بنتے ہیں پیران پیر کے، اور بغداد سے ادھر یعنی دکن کے علاقے میں تشریف لائے آپ کے والد محترم۔ تو آپ کے والد محترم جب آئے تو اکیلے نہیں آئے تھے، حضرت ابو النصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو النصر بس مختصر نام یاد رکھ لیجئے، یوں تو نام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام ہے۔ تو یہ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے 8ویں پوترے بنتے ہیں، اور بغداد سے ادھر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو ابھی یہ جو عیسوی چل رہی ہے 2023 عیسوی ہماری یہ چل رہی ہے، تو 1400 عیسوی کے اواخر میں یہاں پر حضرت تشریف لے آئے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے عیسوی سال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 650 سال کے آس پاس کا زمانہ بنتا ہے حضرت ابو النصر جو جہانگیر پیران کے والد ہیں۔ تو ابو النصر اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ ان کے 3 فرزندان اور ان کے دونوں بھائی بھی آئے ہیں، ان کے 3 فرزندان بھی آئے ہیں۔
ابو النصر کے ایک فرزند کا نام ہے حضرت جہانگیر الدین جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ، یہی جو درگاہ شریف ہے جے پی درگاہ، جو ہم جاتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں۔ ایک اور بیٹے کا نام ہے حضرت سید اسام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جہانگیر پیران کے بھائی ہیں۔ ایک اور بھائی کا نام ہے حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب آپ جے پی درگاہ کو جائیں گے تو وہاں پر دو مزاریں آپ کو نظر آئیں گے، ایک جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو یہ دونوں بالکل خاص بھائی ہیں۔ اور ایک اور بھائی بھی ہیں، وہ بھی قریب میں ہی بتایا جاتا ہے کہ شمس آباد کے قریب میں لبے سڑک ایک گنج شہیدہ نام سے ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں حضرت پیران پیر یعنی جہانگیر پیران کے ایک اور بھائی، جہانگیر پیران کے ایک اور بھائی وہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے والد ابو النصر اور آپ کے چاچا، ایک چاچا کا نام ہے سید شاہ وجود صوفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور چاچا کا نام ہے سید شاہ موجود صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جہانگیر پیران تو یہاں پر یلمن نروا اس علاقے کا نام ہے، یلمن نروا جو شاد نگر کا جہاں پر درگاہ ہے، اس علاقے کا اس ولیج کا نام ہے یلمن نروا، جہاں پر جے پی درگاہ ہے۔ تو وہاں پر حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ دونوں وہاں پر مدفون ہیں۔ آپ کے والد اور آپ کے دونوں چچا اور آپ کے ایک بھائی نرکھواڑا ایک علاقے کا نام ہے جو غالباً شمس آباد کے قریب ہے، لبے سڑک ہے، تو وہاں پر گنج شہیدہ کے نام سے ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ حضرات مدفون ہیں، یہ حضرات مدفون ہیں۔ تو جب یہاں پر تشریف لے آئے تھے تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں یہ جو شاد نگر کے قریب کا جو علاقہ ہے، یلمن نروا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں کاکتیہ خاندان کی حکومت تھی۔ جب اس وقت آج سے 600 ساڑھے 600 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کاکتیہ خاندان کی حکومت تھی۔ تو یہ کاکتیہ خاندان کی جو حکومت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیر مسلموں کی حکومت تھی۔ تو اس میں کاکتیہ خاندان کا ایک راجہ جس کا نام رودرا بتایا جاتا ہے، رودرا، اس رودرا نے علاؤ الدین خلجی کے ہاتھوں یعنی اپنی بیعت کو قبول کر لیا۔ علاؤ الدین خلجی کے ہاتھوں وہ اطاعت کو قبول کر لیا، اطاعت کے الفاظ آئے، اطاعت کو قبول کر لیا۔ تو اس طور پر علاؤ الدین خلجی جب آئے، علاؤ الدین خلجی اس دور میں، تو وہاں پر مسلمانوں کا عمل دخل شروع ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر اس طریقے سے پھر وہاں پر اور بھی بہت سارے علماء اولیاء وہاں پر آتے رہے، یوں مطلب ہے کہ دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ تو اس ضمن میں دین اسلام کا علم بلند کر رہے ہیں، دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں کچھ یعنی تھوڑی بہت جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان۔ اسی مقابلوں میں، اسی حملوں میں حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے والد محترم بھی شہید ہو گئے، آپ کے دونوں چچا بھی شہید ہو گئے۔ تقریباً جتنے خانوادے سے آئے تھے یہ سب شہید ہو گئے۔ بچے ایک حضرت اسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جہانگیر پیران کے بھتیجے ہیں، وہ اکیلے بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ تو اب جہانگیر پیران کی جو نسل چلی ہے یہ آپ کے بھتیجے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے۔ یوں ایک تاریخ بتائی گئی ہے، مختصراً تاریخ بتائی گئی ہے، اور یہ میں جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اعظم علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حال ہی میں حضرت کا انتقال ہوا، ان کے صاحبزادے سید مرتضیٰ علی صوفی صاحب ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ان کا ایک حضرت جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر ایک مضمون آج کے روزنامہ منصف میں آ چکا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ کل ہی جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا اور آج بھی تقریباً 2-3 دن یہ عرس شریف منایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ ایک تاریخ آپ کے سامنے آ جائیے۔ بہرحال جہانگیر پیران اس دور میں تشریف لائے جس دور میں گلبرگہ میں بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمات انجام دے رہے تھے، تقریباً 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ بات بالکل پکی ہے اور طے ہے کہ جہانگیر پیران 90 پوترے ہیں پیرانے پیر کے، اور جہانگیر پیران کے والد 8ویں پوترے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد 8ویں پوترے ہیں تو یہ آپ کے 90 پوترے ہیں، تو یہ بالکل اٹل بات ہے کہ آپ حضرت پیران پیر کے خاندان کے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیران پیر جیسی شخصیت کے خاندان کے اولیاء ہمارے علاقے میں آئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو ضرور ہم اس کی زیارت کریں گے، حاضری دیں گے، وہاں کے برکات حاصل کریں گے۔ یہ تو ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والے جو ادھر آئے ہیں ان میں سے جو جہانگیر پیران ہیں میں ان کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔
اب آئیے، یہ عرس شریف کے موقع پر یہ جو معمولات ہو رہے ہیں، اس سے بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت میں عرس شریف منانا بالکل جائز ہے۔ عرس شریف ہوتا کیا ہے؟ جس دن اللہ کے ولی کا انتقال ہو جائے وہ دن برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اس دن کو یاد کر کے وہاں پر کچھ تحفے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، پھول کی شکل میں، خوشبو کی شکل میں، جس کو سندل کا نام دیا جاتا ہے۔ خوشبو اور پھول کی شکل میں جو تحفہ پیش کیا جاتا ہے حضرت کی مزار کے پاس، اس کو سندل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب فقط سندل کی حیثیت، سندل کی اصل اتنی تھی کہ کوئی خوشبودار چیز، کوئی پھول وغیرہ پورے ادب اور اہتمام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ تک پہنچایا جائے، یہ سندل کی اصل تھی۔ لیکن آج سندل کے نام پر کس قدر ہمارے ہاں خرافات ہو رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے میں جب بازار میں سے آ رہا تھا، حضرت یابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سندل نکلا۔ اس سندل میں خود دیکھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ ڈھول مارتے ہوئے سندل نکالے ہیں اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ شادیوں میں، ولیموں میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اس پر ہمیں بول بول کر ہماری طبیعت میں کوفت ہو رہی ہے۔ لیکن اب کیا یہ ہر جگہ کا یہ ماحول بنتے جا رہا ہے؟ سندل عرس کا مطلب یہ ہے کہ خوب ڈھول مارو، خوب ناچو، پٹاخے پھوڑو، نمازیں چھوڑو، عورتیں مرد سب مل کر کے نکل جاؤ، یہ ہمارا ماحول بنتے چلے جا رہا ہے۔ حضرت جہانگیر پیران اتنے بڑے ولی ہیں جو پیران پیر کے خاندان کے ہیں، ان کی مزار پر ہماری نوجوان بہنیں، ہماری نوجوان بیٹیاں وہاں پر جا کر اس مقام کو اپنی یعنی جنسی خواہشات کی تسکین کا موقع اور محل بنا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سختی سے عورتوں کی مزارات پر حاضری کے آپ خلاف ہیں۔ ہاں، اس میں ہمارے نظامی علماء کچھ رعایت رکھے ہیں، لیکن رعایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پردہ ہو کر وہاں پر گھومو۔ آپ جائیے جے پی درگاہ کے پاس، کتنی ہماری بہنیں وہاں جا کر کے اپنے برقعوں کو اتار کر کے اس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تم کو کس نے کہا؟ ایک اللہ کے بڑے ولی ہیں جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ، ان ولی کے مزار پر جا کر تم لوگ اس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ حال ہی میں رنگا پور کا عرس شریف ہوا، وہاں کا ایک اسٹیٹس میں دیکھا ہوں، اسٹیٹس پہ ہمارے ایک بھائی نے رکھا ہے، خوب ڈھول مارا جا رہا ہے، ناچا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ولی کے نام پر، اولیاء کے نام پر منمانی کر رہے ہو۔ تم کو کس نے سکھایا؟ یہ دین نبی نے نہیں سکھایا، یہ دین اولیاء نے نہیں سکھایا، یہ دین صحابہ نے نہیں سکھایا۔ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے نام پر ایسے بیکار کام مت کرو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ عرس کے نام پر ڈھول بجانا غلط کام ہے، عرس کے نام پر عورتوں اور مردوں کا مل کر جانا یہ غلط کام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرس کے نام پر پٹاخے پھوڑنا یہ غلط کام ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اصل میں بات کہوں گا تو بات چبھے گی ضرور، لیکن کہوں گا بھی ضرور۔ اصل میں یہ جو بن بنائے سجادگان ہیں، اسی لیے بانی جامعہ کا احسان ہم کو ماننا چاہیے۔ بانی جامعہ نے جہاں اہل خدمات شرعیہ کتاب لکھ کر اپنے ایک شاگرد کو لکھنے کا حکم دیا، اس کے ذریعے سے ہمارے نماز کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے حج کی، ہمارے عمرے کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ وہیں پر ہدایات شیوخ نام سے ایک کتاب بھی ہے۔ جو شیوخ بن رہے ہیں، جو سجادگان بن رہے ہیں، جو یعنی خلافت لے رہے ہیں، خلیفہ بن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہدایات شیوخ جو کتاب ہے اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کو پڑھے، پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد خلیفہ بنے، پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد خلافت حاصل کرے، ورنہ یہ خلافت نہیں، یہ خالی آفت ہو جائے گی۔ خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے، خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے۔ یہ جو ان پڑھ جاہل قسم کے خلیفہ بن بیٹھے ہیں، ان پڑھ جاہل قسم کے سجادہ بن بیٹھے ہیں، اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اپنی دکانیں اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے عرس کے مواقع پر ڈھول کو بھی جائز قرار دے دیے، عرس کے مواقع پر ناچنے گانے کو بھی جائز قرار دے دیے۔ اے ان پڑھ جاہلوں،
اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جا کر اللہ کو کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیوں بجا رہے ہو؟ چھوڑ دو۔ اور میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ نہیں سنتے تو نہ سنیں، میں آپ لوگوں سے دائرے ادب میں رہتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں وہاں ایسے مقامات پر اپنی بہنوں کو لے جانے سے پرہیز کریں، بالکل بھی نہ لے جائیں۔ ہاں بہنوں کو لے جا سکتے ہیں، خالی موقع پہ لے جائیں اور پورے پردے کے ساتھ زیارت کرا کے لا سکتے ہیں تو لائیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ عرسوں کے موقع پر اپنی بہنوں کو مت لے جائیں، اس سے گمراہی بہت پھیل رہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں، عرس کے نام پر جا کر عیش مستی کر رہے ہیں، عرس کے نام پر جا کر ناجائز تعلقات بنا رہے ہیں، ناجائز تعلقات بنا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے، جہاں جہاں عرس ہو رہے ہیں، پہلے میں خلیفاؤں سے گزارش کرتا ہوں، پڑھو پہلے پڑھو۔ اسلام میں جو پہلا پیغام آیا ہے وہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یہی پہلا پیغام آیا ہے۔ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کی بلکہ چپل کی دھول کے برابر ہمارا مقام نہیں ہے۔ بالکل یہ ہمارا ماننا ہے، لیکن جو ان پڑھ جاہل قسم کے بن بیٹھ رہے ہیں، اگر بیٹوں کو ہی اس طریقے سے بغیر پڑھے لکھے خلیفہ بنانا ہوتا تو خلفائے راشدین اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنا دیتے، ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے، عمر فاروق اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے، عثمان غنی اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ علم کی بنیاد پر خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے، علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہے۔ اور یہ خانقاہیں وہ ہیں، یہاں سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے۔ بہرحال یہ آراس کے نام پر یہ بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت یہ بہت اچھا مسلک ہے، بہت پیارا مسلک ہے، اس مسلک کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں میں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی عرس کے نام پر جو کہ ایک مستحب تقریب ہے وہاں تو ضرور حاضر ہو جائیں گے، لیکن فرض میں حاضر نہیں ہوتے۔ بارہا میرا کہنا یہی رہتا ہے، راتوں رات عرسوں میں بیٹھ جائیں گے، راتوں رات اس طریقے سے اولیاء کی محفل میں بیٹھ جائیں گے، لیکن صبح نماز قضا کر دیں گے، یہ ایسی کوئی تعلیم ہماری شریعت کی نہیں ہے۔ کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، اتنا کہتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم کو صحیح دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گمراہی کو، اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولیاء کرام جو صحیح کام لے کر آئے ہیں مولا، اس کام کو سمجھنے اور اس کام کو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔